مانتے، میرا کلمہ نہیں پڑھتے، مجھ پر ایمان نہیں لاتے، میری دعوت کو رد کر رہے ہو، یہ بے خوف ہونا ہے اللہ سے، اللہ سے نہ ڈرنا ہے۔ اللہ سے نہیں ڈرتے، کیوں؟ انی لکم رسول امین، میں اللہ کی طرف سے امانت دار رسول آیا ہوں تمہارے پاس۔ سو حکم یہ ہے اللہ کا، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، اس کا تقوی اختیار کرو، واطیعون، اور میری اطاعت اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور رسول صالح علیہ السلام فرماتے ہیں میری اطاعت اختیار کرو۔ یہاں بھی جب صالح علیہ السلام کی تنہا ان کی اطاعت حجت ہے، تو آقا علیہ السلام کی اطاعت تو سب اطاعتوں سے بالا ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ہی کے ضمن میں دوبارہ حکم آیا ہے 150 اور 151، اس میں پھر ارشاد فرماتے ہیں فاتقوا اللہ واطیعون، ریپیٹ کیا ہے، اللہ سے ڈرو، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کا کہنا نہ مانو، ان کی اطاعت اور پیروی نہ کرو۔ اس کے بعد اب یہ مضمون اسی سورہ شعراء میں آگے بیان ہوتا ہے، آیت نمبر 161 سے 163 تک، پھر 3 آیتیں آ جاتی، اور یہاں ذکر ہے پھر آگے حضرت لوط علیہ السلام کا۔ کہیں اختلاف اور تضاد اور دورہ پن نہیں ہے، معاذ اللہ، قرآن مجید پاک ہے ان چیزوں سے۔ پتہ چلا کہ پورے قرآن کی تعلیم ہی یہی ہے، اور اللہ رب العزت نے یہی حکم، رسول کا حکم حجت ہے، رسول کی اطاعت حجت ہے، رسول کا کہنا ماننا حجت ہے، اسی میں اللہ کی اطاعت بھی ہے، اسی میں اللہ کا تقوی بھی ہے، اور اسی میں ایمان بھی ہے۔ اس پر تھرو آؤٹ کنسنٹریٹ کروایا ہے اللہ رب العزت نے ہر پیغمبر کی زبان سے، امت کو یہی پیغام دیا ہے۔ تو فرمایا کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان کے قومی بھائی حضرت لوط نے ان سے فرمایا علیہ السلام تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی اللہ سے، اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے تمہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے پاس امانت دار رسول آیا ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ کا خوف اور تقوی اختیار کیا کرو اور اطیعون، اور میری اطاعت اختیار کرو۔ اللہ کے تقوی کو اپنے اوپر لازم اور واجب کر لو، اور میری اطاعت کو اپنے اوپر لازم اور واجب کر لو۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی تعلیم تھی۔ پھر آگے آئیے، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اسی سورہ شعراء کی آیت نمبر 176 سے 179 تک، 176 to 179، اور شعراء اس سورت کا نمبر ہے 26۔ اس طرح فرمایا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، باشندگان ایکہ یعنی جنگلات کے رہنے والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ وہ بستیاں، وہ آبادیاں، وہ قومیں جو جنگلات میں رہتی تھیں، اصحاب ایکہ، انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان کی طرف بھیجے گئے پیغمبر حضرت شعیب نے اس قوم سے کہا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کے آیا ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت اختیار کرو۔ بھائی بات جب اللہ کا ذکر آ رہا ہے تو یوں بھی تو ہو سکتی تھی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کی اطاعت اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کا حکم مانو، یوں بھی بات ہو سکتی، مگر اللہ رب العزت نے یہاں 2 لفظ جدا کر دیے۔ فاتقوا اللہ، تقوی اللہ کے لیے، خوف اللہ کا، اور اطاعت اس کے رسول کی، حجیت اس کے رسول کے فرمان و سنت کی اور دعوت کی۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہو کر ایک ہی ہو جاتی معنی اور مفہوم کے اعتبار سے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ قرآن مجید کی تمام آیتوں کا ایک ہی مضمون ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت کریمہ سورہ زخرف کی آ گئی، اور اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں
ارشاد فرمایا آیت نمبر 63 میں، وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے بھی ان کو یہی فرمایا کہ لوگو بے شک میں تمہارے پاس حکمت اور دانائی لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ وہ بعض باتیں جن میں تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو ان کا واضح فیصلہ کر دوں، سو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَأَطِیعُونَ اور میری اطاعت اختیار کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور پھر فرمایا ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اللہ رب العزت کے لیے کلیئر کر دیا کہ کیا ہے، بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پر اس کی عبادت کرو۔ سو عبادت اللہ کی، تقوی اللہ کا، اطاعت رسول کی، یہ ان آیات کریمہ کا میسج ہے۔ عبادت رسول کی نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کے لیے خاص، تقوی اللہ کے لیے خاص، اطاعت یہاں پر رسول کے لیے خاص کی گئی، مگر وہ اس معنی میں کہ اطیعون اطیعون اطیعون، بار بار ہر رسول میسج دے رہا ہے میری اطاعت اختیار کرو، میری اطاعت کو حجت مانو۔ کیوں کہ میری اطاعت کرو گے تو اسی میں اللہ کی اطاعت ہو جائے گی، اللہ کا فرمان مان لو گے، اللہ کا حکم مان لو گے، اور میری اطاعت کرو گے تو پھر اللہ کی عبادت کی راہ بھی نصیب ہوگی اور اللہ کے تقوی کی راہ بھی نصیب ہوگی۔ اللہ کی عبادت اور تقوی اختیار کرنا اور رسول کی اطاعت کو حجت اختیار کرنا، واجب جان کر اپنے اوپر لازم کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ اور صراط مستقیم ہے۔ اب کتنی بدقسمتی کہ ہم نے ٹکڑے کر دیا ہے اس راستے کو، صراط مستقیم کو، جس نے قرآن مجید نے اللہ کے تقوی اور عبادت اور رسول کی اطاعت کی تعریف کے ساتھ بیان کیا۔ وہ صراط مستقیم ہم نے دو ٹکڑے کر دیے اس کے، اور کہا کہ اللہ کا حکم واجب ہے، ہم اسے حجت مانتے ہیں، رسول کا حکم اور فرمان اور حدیث و سنت یہ حجت نہیں ہے ہمارے اوپر، واجب نہیں۔ استغفر اللہ، ہم کہاں سے یہ عقیدہ لائے ہیں؟ سراسر قرآن سے ٹکر لے رہے ہیں۔ اس سے بڑی بد اعتقادی اور کیا ہوگی، اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہوگی، اور پورے قرآن کا اس سے بڑا انکار اور کیا ہوگا۔ اس کے بعد آخری آیت جو اس مضمون میں کوٹ کر رہا ہوں 18ویں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ 18 آیتیں قرآن مجید میں ہیں جن میں صرف رسول کی اطاعت کا حکم ہے، اللہ کے لیے لفظ اطاعت کے ساتھ حکم دیے بغیر، اور رسول کی اطاعت ہی کو از خود اللہ کی اطاعت تصور کر لیا گیا۔ اب یہ سورہ نوح ہے، اور سورہ نوح جو ہے اس کا نمبر ہے 71 اس کی آیت نمبر 3 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، سورت کا ابتدا ہو رہی ہے، اور یہ اس میں آیت نمبر 3 آ رہی ہے آگے چل کے۔ آپ نے پہلے فرمایا قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا نوح علیہ السلام نے، اے میری قوم بے شک میں تمہاری طرف واضح ڈر سنانے والا ہوں، ان اعبدوا اللہ، اور اللہ کا یہ پیغام لے کے آیا ہوں کہ اللہ کی عبادت اختیار کرو، واتقوہ اور اس کا تقوی اختیار کرو، واطیعون اور میری اطاعت اختیار کرو۔ اب آپ بتائیے اس سے زیادہ واضح حکم قرآن اور قرآنک میسج اور کیا چاہیے کنسیپٹ کی کلیئرٹی کے لیے؟ بھئی ایک ہی آیت ہے، اس آیت میں 3 چیزوں کا ذکر ہے، 2 اللہ کے لیے خاص کر کے بیان کی گئی ہیں اور صرف ایک چیز رسول کے لیے بیان کی گئی۔ وہ چیز بھی اللہ کے لیے کیوں نہیں بیان کر دی گئی؟ اگر رسول کی اطاعت، رسول کی حدیث، رسول کی سنت، رسول کا حکم ہمیشہ کے لیے امت پر حجت نہ ہوتا، واجب نہ ہوتا، تو پھر مضمون یوں ہوتا ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعوہ، پھر حکم یوں آتا کہ میں اللہ کا یہ پیغام لے کر آیا ہوں اور اس بات کے انکار پہ ڈر سنانے والا بن کے آیا ہوں، دوزخ کا، عذاب آخرت کا اگر اس کا انکار کرو گے۔ اور وہ پیغام یہ ہے کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت اختیار کرو، واتقوہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، واطیعوہ اور اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا تقوی کرو، ڈرو اور اللہ کی اطاعت کرو، پھر حکم یوں ہوتا، مگر یہ نہیں دیا، ایسا نہیں ہے۔
فرمایا ان اعبدوا اللہ، عبادت اللہ کی، واتقوہ اور تقوی اللہ کا، واطیعون اور اطاعت میری، اللہ کے رسول کی۔ بڑی کلیئر پوزیشن سمجھا دی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اور تقوی تو رسول کے لیے ہو نہیں سکتا، عبادت تو اللہ کے لیے ہے اور تقوی بھی اللہ کے لیے، خود رسول بھی اللہ کا تقوی اور اللہ کی عبادت کا کسے شرف یاب ہوتے ہیں، مگر اطاعت فرمایا ہر مقام پر اطاعت میری اختیار کرو، چونکہ رسول کی اطاعت سے ہی اللہ کا تقوی بھی ملے گا اور اللہ کی عبادت کا راستہ بھی ملے گا، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 3 پر۔ اب ہمارے مضمون کی اس سبجیکٹ کے تحت 18 آیتیں یہ مکمل ہو گئیں، تو گویا 20 آیتیں پہلے وہ تھی جن کا ہم نے مطالعہ کیا، جن میں بیک وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا ذکر تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ذکر تھا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ 20 آیتوں میں جا بجا حکم تھا اطاعت کے ساتھ اللہ اور رسول کا اکٹھا۔ تو سوال یہ ہے، یکلخت 18 آیتوں میں یہ انداز بدل کیوں دیا؟ اطاعت کے حکم میں اللہ کا ذکر ہٹا کیوں دیا 18 آیتوں میں؟ اس لیے کہ فرق معنی میں نہیں پڑتا، مفہوم میں، مراد میں، مقصد میں فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، واضح حکم ہو گیا۔ اس میں سمجھا دیا گیا کہ 2 اطاعتیں ہیں، تاکہ کسی کو التباس اور شبہ نہ رہے کہ ایک اطاعت ہے، نہیں، 2 اطاعتیں ہیں۔ رسول کی اطاعت بھی اسی طرح اپنی جگہ واجب اور لازم اور مستقل ہے جس طرح اللہ کی اطاعت۔ 2 اطاعتوں کا ذکر کرتے رہے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ اطاعتیں 2 ہیں، حجتیں 2 ہیں، اتھارٹیز اصلاً 2 ہیں۔ اور پھر 18 آیتوں میں کنسنٹریٹ کر دیا صرف رسول کی اطاعت پر، تاکہ یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ رسول کی اطاعت اگر تم نے کر لی تو اللہ کی اطاعت ہو گئی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو شخص رسول کی اطاعت کر لیتا ہے وہ جان لے کہ اس نے رسول کی اطاعت کرنے سے اللہ کی اطاعت کر لی۔ یہ کنسیپٹ تھا جسے سمجھایا گیا، اور ان آیات کریمہ کے ذریعے جو چیز ہمارے سامنے واضح آ جاتی ہے، میں استنباط کر رہا ہوں، کچھ اصول اور قواعد اخذ کر رہا ہوں۔ 20 آیتوں میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا حکم اکٹھا دینا، اور 18 آیتوں میں صرف اطاعت رسول کا حکم دینا اور اللہ کے لیے عبادت اور تقوی کا ذکر کرنا، اور تنہا اطاعت رسول پر ایمفسائز کرنا ایکسکلوسیولی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ رسول کی اطاعت بھی، اس کو طاعت استقلالیہ کہتے ہیں، کہ یہ مستقل اطاعت ہے، یہ ٹیمپرری نہیں ہے۔ اس لیے 18 آیتوں میں اطیعون کہہ کر صرف رسول کی اطاعت پر ایمفسائز کیا، تاکہ پتہ چلے کہ رسول کی اطاعت اس زمانے کے لیے عارضی نہیں ہے، مستقل اطاعت ہے، جیسے اللہ کی، چونکہ رسول ہی کی اطاعت اللہ کی اطاعت بن رہی ہے، وہ عارضی شے نہیں ہو سکتی۔ 18 آیتوں میں مسلسل صرف اطاعت رسول پہ ایمفسائز کرنے کا یہ بھی مقصد تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ رسول کی اطاعت بھی اطاعت مطلقہ ہے، ایبسولیوٹ اوبیڈینس ہے، مشروط نہیں ہے، کنڈیشنل نہیں ہے۔ اس لیے مطلقاً اطیعون، صرف رسول کہتا ہے میری اطاعت کرو۔ اگر رسول کی اطاعت مشروط ہوتی، جزوی ہوتی، بعض امور میں ہوتی، بعض میں نہ ہوتی، تو رسول کی فقط رسول کی اطاعت پر ایمفسائز نہ کروایا جاتا، کیونکہ وہ ناقص اطاعت ہوتی، معاذ اللہ، وہ ادھوری اطاعت ہوتی، بعضوں میں ہوتی، بعضوں میں رہ جاتی۔ تو فقط رسول کی اطاعت کے حکم پر ایمفسائز کرنا ایکسکلوسیولی، اس کا یہ معنی بھی ہے ثابت کرنا کہ رسول کی اطاعت مطلق اور ایبسولیوٹ ہوتی ہے، اور رسول کی اطاعت کامل و شامل ہوتی ہے، ہر چیز پر کمپریہنسو ہوتی ہے۔ اور 18 آیتوں میں صرف رسول کی اطاعت پہ ایمفسائز کرنا، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ رسول کی اطاعت میں توقیت نہیں ہے،
ایک خاص زمانے کے لیے مخصوص نہیں بلکہ سارے زمانوں پر اس کا وجوب اور اس کا لزوم قائم ہے۔ اس کی حجیت تمام زمانوں پر قیامت تک واجب ہے۔ توقید یعنی اس کے لیے ایک وقت، ایک زمانہ، ایک دور مختص نہیں ہے۔ اور اس لیے بھی فقط رسول کی اطاعت پہ ایمفسائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصل وجوب میں کوئی استثناء نہیں ہے، ایکسیپشن نہیں ہے، اور رسول کے حکم سے اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں۔ صرف رسول کی اطاعت پہ ایمفسائز کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ رسول کا جو حکم آ جائے امتی کا حق نہیں کہ اس سے اختلاف کرے، اس سے تنازع پیدا کرے، چونکہ رسول کے حکم کو نہ ماننا اللہ کے حکم کا انکار، رسول کے حکم سے اختلاف کرنا حکم الہی کے خلاف، رسول کے حکم کو حجت نہ ماننا اللہ کے حکم کو رد کرنا، گویا یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ رسول کی اطاعت کو، حکم کو، حدیث کو، سنت کو اگر واجب سمجھنے میں تأمل کرو گے تو اللہ کا بھی انکار ہو جائے گا، پورے دین کا انکار ہو جائے گا۔ تو گویا اس کی حجیت کے حجیت مطلقہ اور حجیت واجبہ اور حجیت کاملہ اور حجیت شاملہ ہونے کے اوپر دلالت کرتا ہے یہ بیان۔ اور پھر اس کے بعد اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، یہی وجہ ہے، ہم آگے ذکر کریں گے اس آیت کریمہ کا الگ، مگر یہاں میں اس کو ایلیبوریٹ کرتے ہوئے کوٹ کر دوں، جہاں حکم آیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کیا ایمان والوں کو، اللہ کی اطاعت کرو، و اطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی، و اولی الامر منکم، اور ان کی جو ان میں سے اولی الامر ہیں۔ تو لفظ اطیعوا آیا اللہ کے لیے، اطیعوا اللہ، رسول کے لیے اطیعوا کو پھر تکرار کیا، و اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، ریپیٹ کیا۔ اور جب اولی الامر کی باری آئی تو ان کے لیے اطیعوا کے حکم کا تکرار نہیں کیا، و اولی الامر منکم، یوں نہیں فرمایا و اطیعوا اولی الامر منکم، نہ، اولی الامر منکم کا بھی لفظ بھی لگا دیا، یعنی اولی الامر کی اطاعت کو مستقل، مطلق، انکنڈیشنل نہیں بنایا، ان کی اطاعت کو کنڈیشنل رکھا، تابع رکھا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے، کہ اولی الامر حکام، عمراء، ائمہ، فقہاء، علماء، تمہارے عمراء، تمہارے رہبر، اگر وہ خود اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع چلیں تو ان کے اس حکم کی اطاعت واجب ہے جو اللہ رسول کی مخالفت میں نہ ہو، جو اللہ رسول کے حکم کی مطابعت میں ہو تو پھر ان کی اطاعت واجب ہے، اور اگر ان کا حکم اللہ رسول کے حکم کی معصیت اور ان کی خلاف ورزی میں ہو تو ان کی اطاعت واجب نہیں۔ سو ان کی اطاعت مشروط تھی، مطلق نہ تھی، اس لیے اولی الامر منکم سے پہلے اطیعوا، اطاعت کرو، اس لفظ کو، حکم کو ریپیٹ نہیں کیا، اس کو کنٹینجنٹ کر دیا، کنڈیشنل کر دیا، ڈیپینڈنٹ کر دیا، پچھلے اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول پر منحصر کر دیا، یہ جڑا ہوا ہے ان کے ساتھ، گویا اللہ رسول کی اطاعت کی ایک فرع اور برانچ ہے، اگر اسی درخت پر یہ شاخ لگے تو اس کا پھل کھاؤ، اگر اس درخت سے ہٹ جائے تو پھینک دو، مگر رسول کی اطاعت کے لیے اسی طرح اطیعوا کے حکم کو دہرایا جس طرح اللہ کے لیے اطیعوا کا حکم آیا ہے۔ یہ سارا جو مضمون ہے یہ اس میں بند کر دیا ان 18 آیتوں میں جہاں کہہ دیا صرف رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ رسول کی اطاعت اسی طرح مطلق ہے، مستقل ہے، دائمی ہے، کامل و شامل ہے، اس میں نہ اختلاف کی گنجائش، نہ تنازع کی، نہ استثناء کی، نہ توقیت، نہ وقت کی۔ جو شان اللہ کی اطاعت کی ہے حکماً وہی شان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے، وہی حکم اس کی اطاعت کا ہے۔ پھر اس کا ایک فائدہ تیسرا، چوتھا یہ بھی برآمد ہوا صرف رسول کی اطاعت کا ذکر کرنے سے، کہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعتوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا، یہ باہم متلازمان ہیں، باہم متلازم ہیں، انہیں جدا نہیں کر سکتے، جو جدا کرے گا وہ کفر کرے گا، یہ لازم و ملزوم ہے، جو ایک کا انکار کرے گا اس نے لازماً دوسری کا انکار کر دیا، جس نے اللہ کی اطاعت کا انکار کیا وہ خود بخود رسول کی اطاعت کا انکار ہو گیا، کیونکہ اللہ کی اطاعت رسول کے اسوہ اور سنت اور حکم کے بغیر ملتی نہیں، کیونکہ بندوں نے کچھ ریسیو نہیں کیا ڈائریکٹلی اللہ سے، رسول کے واسطے سے کیا، اور جس نے رسول کی اطاعت کا انکار کر دیا اس نے گویا خود بخود اللہ کی اطاعت کا انکار کیا۔
یہی وجہ ہے کہ اس پہلی سورہ نساء کی آیت میں جہاں اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت